أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس عالم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسی عظمت، شان اور رفعت عطا فرمائی کہ ساری دنیا اس کی کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ایک عظیم الشان واقعہ معراج کا بیان جاری تھا۔ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مشرکین مکہ بار بار نشانیاں مانگتے تھے، ہمیں یہ نشانی چاہیے، ہمیں یہ نشانی چاہیے، لیکن ان کی نشانیوں کا سارا ان کے مطالبوں کا مرکز جو تھا وہ دنیا کی کوئی چھوٹی موٹی چیز تھی، کہ گھر سونے کا بن جائے، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، یہاں کوئی باغ لگ جائے۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت جب نشانیاں عطا فرمائیں گے تو آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائیں گے، اپنی شان اور اپنی قدرت بھی دکھائیں گے، اور وہ جہاں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، فرشتوں کا جہاں، وہ بھی دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں بھی یہی فرمایا تھا کہ ہم نے یہ سارا معراج کا سفر اسی لیے کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، کہ اگر نشانیوں کی بات کرتے ہو تو یہ لو نشانیاں، اس سے بڑی نشانی تو تمہارے سوچ میں بھی نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک معجزات ہی معجزات ہیں، یہ بہت سارے معجزات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان میں ایک نشانی پہلی یہ بھی کی گئی کہ آپ کا ہماری اس جدید دنیا کی زبان میں آپریشن کیا گیا، کہ فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے سونے کا تشت لے کر، اس میں آب زمزم تھا، ایمان اور حکمت تھی۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل مبارک کو نکالا اور اسے دھویا، دھونے کے بعد ایمان اور حکمت کو بھر کے دوبارہ اس جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ یہ بھی ایک معجزاتی سفر کی ابتدا تھی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے اس دور کے اندر اسپیس پر جانے والے سائنسدانوں کا سب سے بڑا مرکز ناسا ہے۔ تو وہ جب کسی سائنسدان کو آسمانی اور یہ کیا کہتے ہیں اسپیس میں لے کے جاتے ہیں تو 6 مہینے تک اس کی فزیکل اور مینٹلی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے،
اس کے جسم کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اسپیس کے حالات کو برداشت کر سکے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور اللہ رب العزت کی شان اور قدرت اور عنایت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس اعلیٰ علیین کے سفر کے لیے یک لخت اور منٹوں میں تیار کر دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کے بارے میں جب حدیث شروع ہوتی ہے تو ایک عجیب سا ذکر ہے کہ آپ جس سواری پر گئے تھے اس سواری کو وہاں باندھ دیا گیا، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر لمحوں کے اندر بیت المقدس پہنچ گئے تھے اور کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ سواری جو ہے ہماری آج کل کی سواریوں کی طرح چوری ہو جائے گی۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں سنت ہوتی ہے، تو امت کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی چاہیں آپ اعتماد ہو آپ کو سیکورٹی پر، حالات پر اور آپ کے اپنے آپ پر، پھر بھی آپ اپنی گاڑی، اپنی سواری اور اپنی چیز کو احتیاط سے رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنتوں بھرے اور آپ کے اس معجزانہ سفر کے اندر ایک چھوٹی سی بات کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا اور تمام انبیاء نے ایک ہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ یہ درود اور سلام جو ہے یہ انبیاء بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے۔ تو اے امتیوں، آپ اپنی زبانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور سلام کے تحفوں سے ہمیشہ تر رکھا کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود اور سلام پڑھتا ہے اللہ کی طرف رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمتیں گویا اس ذریعے سے نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا محتاج اس وقت کون نہیں ہے، اور کس لمحے آدمی اللہ کی رحمتوں سے اس کی احتیاج اور اس کی ضرورت سے خالی ہوتا ہے، ہمہ وقت آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے چلے جائیں گے، انبیاء کی ان سنتوں پر بھی عمل ہوگا اور اپنی زندگی پر اللہ کی رحمتیں اور اپنی سکون اور اپنی زندگی پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبیوں کے پاس تشریف لے گئے تو آخری بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبائی سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ پھر یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے عظیم معجزے دکھانے شروع کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا، پھر مجھے ایک سدرۃ المنتہا نظر آیا۔ سدرہ عربی کا لفظ ہے، بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا درخت نظر آیا اور وہ ایسا خوبصورت شاندار درخت تھا کہ اس درخت پہ جو پتنگے ہوتے ہیں نا پروانے سے، وہ بھی سونے کے تھے، اور اس کے پھل جو تھے آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے بڑے مٹکوں کے برابر تھا، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہریں نظر آئیں اور بتایا گیا کہ یہ جنت کی 2 نہریں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفع لی الی البیت المعمور، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ یہ بیت اللہ کی مانند اللہ کا گھر ہے، گویا کہ
زمین کے اہل ایمان کا مرکز اور قبلہ بیت اللہ ہے، اور آسمانوں کی تمام مخلوقات جو ہیں ہی اہل ایمان اور اللہ کی پاکیزہ مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، ان کا قبلہ اور مرکز بیت المعمور ہے۔ فرمایا گیا کہ یہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ عبادت کر کے چلے جاتے ہیں پھر قیامت تک ان کا نمبر، ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی انگنت لاتعداد مخلوقات ہیں جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر امتحان کے طور پر بھیجا کہ تم ایمان بالغیب لاتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ جتنی زیادہ تم اللہ کی عبادت کرتے چلے جاؤ گے، تمہارے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ جتنا زیادہ تم نماز سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، تمہارے اندر تکبر کرنے والے شیطان کی صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ اللہ کی عبادت جو کی جاتی ہے، اس میں اللہ کے بندوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا تحفہ عطا فرمایا، پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ ثم فرضت علی الصلوات الخمس صلوات الخمسین فی کل یوم، پھر مجھ پر 50 نمازیں روزانہ فرض کر دی گئیں۔ جب کبھی نماز کا ذکر سامنے آئے اور نماز کا ٹائم سامنے آئے تو یہ سوچ غالب کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، ہر چیز کا حکم اللہ رب العزت نے زمین پر عطا فرمایا، یہیں پر۔ لیکن نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے وقت اور جگہ کا انتخاب فرمایا تو 7 آسمانوں کے اوپر جا کر اپنے بندے کو اپنے قریب بلا کر نماز کا حکم صادر کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرجعت الی موسیٰ، جب میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ پوچھا، بما امرتا، تمہیں کیا حکم ملا؟ میں نے کہا، مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں، میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان امتک لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، تمہاری امت ہر روز 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ انی واللہ جربت الناس، فرماتے ہیں کہ مجھے تجربہ ہو چکا ہے لوگوں کو۔ ارجع الی ربک، اللہ کے پاس جائیے، فاسألہ التخفیف، اور جا کر دوبارہ اللہ رب العزت سے تخفیف کا سوال کیجئے، آسانی کا سوال کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور درخواست کیجئے کہ اللہ رب العزت کچھ آسانی فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کئی بار گیا اور اللہ رب العزت سے آسانی اور تخفیف کی درخواست کی۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھے امرت بخمس صلاۃ، 5 نمازوں کا حکم دیا۔ فلما جاوزت، جب میں اللہ رب العزت کے دربار سے نیچے آیا تو نادا منادن، آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، امضیت فریضتی، اے میرے بندے، میں نے جو اپنا حکم فرض کیا تھا وہ میں نے اپنا حکم پورے کا پورا ہی فرض کیا ہے۔ فقال الجبار، دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبار نے کہا، بادشاہ حقیقی نے کہا، یا محمد، قلت، میں نے کہا، لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یبدل القول لدی، میری بات تبدیل نہیں ہوتی، میرا حکم بدلتا نہیں ہے، وہ حکم ویسے ہی ہے، کما فرضتہ علیک فی ام الکتاب، اصل قانون کے اندر، اصل کتاب میں میرا حکم ویسے کا ویسا ہی ہے۔
فَهِيَ خَمْسُونَ فِي الْكِتَابِ، وہ 50 نہیں ہیں. وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ، لیکن تیری امت کے لیے گنتی کے اعتبار سے وہ 5 نمازیں ہیں، وہ ہیں 50 ہی. پھر فرمایا گیا کہ اجزل حسنۃ عشر امثالها، میں ایک نماز کا 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. تو ان کے نامہ اعمال میں اصل کتاب میں 50 ہی لکھی جائیں گی اگر یہ 5 پڑھیں گے. ایک نماز کا 10 گنا تو 5 نمازوں کا 50 نمازیں ہو جائیں گی. محدثین بیان فرماتے ہیں کہ جب کبھی نماز بھاری لگے، جب کبھی تھکاوٹ طاری ہو جائے، جب کبھی شیطانی خیالات بڑھتے چلے جائیں، تو اس بات کو یاد کر لینا کہ یہ ایک نماز نہیں ہے، یہ 10 نمازیں ہیں. یہ ایک سجدہ نہیں ہے، یہ 10 سجدوں کے برابر اجر ہوگا. اور میں 10 نمازیں پڑھنے لگا ہوں. اس سے حوصلہ، توانائی، شوق اور جذبہ فزوں تر ہو جاتا ہے. اللہ سے ملاقات اور اللہ سے محبت کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا عنایت، کرم اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا. وہ ایک نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کئی کئی گنا اجر و ثواب عطا فرماتا چلا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ویل لمن غلبت اعشارہ احادہ. افسوس ہے، پھر افسوس ہے اس بندے کے لیے کہ 10 کی گنتی کم ہو جائے اور ایک ایک گناہ کی گنتی بڑھتی چلی جائے. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. ایک نماز کے 10 نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کا 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، 1 روپے کا 10 روپے کے برابر صدقہ و خیرات لکھا جاتا ہے. ایک ایک نیکی 10 گنا اور اخلاص کے مطابق 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. افسوس اور ہلاکت نہیں ہے میرے جیسے بدبختوں کے لیے کہ 10 کی گنتی قیامت کے دن کم پڑ جائے اور ایک ایک گناہ کی گنتی بڑھتی چلی جائے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لائق اور فرمانبردار بیٹے کو باپ 10 روپے دیتا چلا جائے اور بد کردار کو 1 روپے دیتا چلا جائے اور 1 روپے والے کے پیسے بڑھ جائیں اور 10 والے کے ختم ہو جائیں، فضول کاموں میں اڑا دے، افسوس نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت کے ان احکامات سے لگتا یوں ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے سارے بندے جنت میں جائیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِذَالِكَ خَلَقْتُهُمْ، میں نے اپنے بندوں کو رحمت کے لیے بنایا ہے، میں نے اپنے بندوں کو جنت کے لیے بنایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے جنت میں جائیں. لیکن شیطان نے سب سے زیادہ جو چیز بھاری کر دی ہے ہمارے لیے وہ نماز، جس کا حکم آسمانوں پر ملا، جو تحفہ معراج ہے. کیسے ہم عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ تحفہ معراج کو بھلا دیا اور معراج کا جشن منا دیا. جشن منانے کے اتنے شوقین ہوئے ہم کہ پورے سال نمازوں کی فکر نہیں ہے، لیکن معراج کا جشن منانا اور چراغاں کرنا اس کو یاد رکھا. باقی جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آئے اس کو یاد نہیں رکھا. ہم روزے رکھ لیتے ہیں، مشکل کام ہے، عمرے اور حج بھی بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جو فرض نماز ہے وہ بھاری ہوتی چلی گئی، بھاری ہوتی چلی گئی، توجہ کم سے کم ہوتی چلی گئی. اور اس وقت امت مسلمہ کی نمازیں، کی مسجدیں
نمازیوں سے بھی خالی، اور جو نمازیں ہیں وہ خشوع خضوع سے بھی خالی ہوتی چلی گئی۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قرب، اللہ کی محبت تلاش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا فزعوا امر صلی، جب گھبراتے اور پریشان ہوتے تو نماز شروع کر دیتے، کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، لہذا پھر میں اللہ سے درخواست کروں گا، مانگوں گا، سوال کروں گا، اللہ میرے حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ جب پریشانی، فکر مندی آتی، سوچ پیدا ہوتی، جس طرح ہمارے آج کل کے لوگوں کے اندر فکر اور پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ آدھے لوگ جو ہیں وہ رات کو نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں، اور آدھے لوگ جو ہیں وہ ماوا گٹکا کھا کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے فکر پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فکر اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر فکر اور پریشانیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، پھر وہ نشہ کرتے ہیں، پھر فکر اور پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر نیند نہیں آتی تو نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر اور غم اور پریشانیوں کا علاج نماز کے اندر تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک 2 آیتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اس عظیم مقام پر مجھ پر فرض کی۔ اور تیسرا انعام یہ دیا، غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے تیسرا انعام یہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت میں ہر اس شخص کو میں معاف کر دوں گا جو شرک نہ کرتا ہوگا، جو شرک جیسا گناہ نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت اس بندے کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا اظہار ہے۔ ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسول، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، اور اللہ رب العزت سے بندے کے سوالات ہیں۔ بندہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ بھول چوک میں جو غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے اوپر کوئی بوجھ اور وزن نہ ڈال، اے اللہ میری مدد فرما، تو ہی میرا مولا ہے، کارساز ہے۔ یعنی توحید بھی اس کے اندر ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو صبح شام پڑھ لیتا ہے اس کے اہل ایمان ہونے کے لیے یہ بہترین آیات ہیں، اس کے جنتی ہونے کے لیے بہترین آیات ہیں۔ بس وہ صبح پڑھ لیا تو وہ اس نے اپنے ایمان کی گواہی دے دی کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اپنے شرک کی نفی کر دی۔ اس دن اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ایسی 2 آیتیں ہیں، یہ بچوں کو گھر میں جا کر لازمی یاد کروانی ہے آپ نے۔ یہ فکر مندی، پریشانی اور بہت ساری مصیبتیں بھی دور کرنے والی آیات ہیں، لازمی بچوں کو یاد کروائیں، اور رات کو ہوتے ہی بچوں کو کہیں کہ یہ آپ نے 2 آیتیں پڑھنی ہیں، تو کچھ دن کی پریکٹس سے وہ بچے یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ ان احادیث کو، ان واقعات کو ایسے تو نہیں سننا نا، مزے لینے کے لیے تو نہیں سننا نا کہ کیا آج کا خوبصورت واقعہ ہے، واہ واہ واہ، بات یہ تو نہیں کرنا نا، بلکہ یہ سیکھنا ہے کہ تحفہ کیا ملا، اور ان تحفوں سے اپنے جیب و دامن کو بھرنا ہے، اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو بھرنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم و شان تحفوں سے اپنی زندگی بدلنی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے 2 منٹ کے لیے، کہ انسان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے، یہ ہمارے سارے عقیدے کے معاملات کو منٹوں میں حل کر دیتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ اسی باتوں میں پریشان اور ہکے بکے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، نعوذ باللہ، بہت سارے عقیدے ہیں، بہت سارے کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو پنجابی، اردو، فارسی شعراء، شاعروں نے بھی پھیلائے ہوتے ہیں۔
تو یہ بات بتاتی ہے کہ ہر جگہ اللہ ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اور سدرۃ المنتہا پر بھی اپنے حبیب کو بلا کر یہ ان سے کلام کیوں فرمایا؟ یہ ہمارے عقیدے کو درست کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی شان، اللہ کی قوت اور اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ خالق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے دنیا کے اندر وہ مخلوق ہے۔ مخلوق اور خالق دونوں جدا جدا ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی، یعنی خالق کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ خالق کی جو ذات ہے اپنے علم، اپنی قدرت، دیکھنے کے اعتبار سے تو اللہ رب العزت کے لیے پوری دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے تو ہر جگہ پر ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے غور سے سمجھیں، وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش سے بھی اوپر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان عرش پر ہے، سمجھنے بات؟ تو وہ عرش پر جو ذات ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی، ہر چیز میں نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں تو، مندر میں تو، ہر جگہ تو، یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ گانے بجانے والے اور شاعروں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ قرآن نہیں کہتا ایسی باتیں۔ مسجد میں تو، مندر میں تو، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ ہندوانہ عقیدے تھے جو ہمارے اندر گھس گئے کہ ہر چیز میں تو ہے، تو پھر بت کے اندر بھی تو ہے۔ تو یہ مسلمان ایسی جملے بول ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بیچارے جاہل ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا اہل علم اور اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ الرحمن عرش پر ہے، اور اس کے بعد سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق کی صفات خالق جیسی بولے بھائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی سماعت، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ مخلوق جیسی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کچھ ہے، ان قبروں کے اندر جو کچھ ہے، اور ان مزاروں کے اندر جو کچھ ہے، ان مندروں کے اندر جو کچھ ہے، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق اور خالق میں بہت دوری ہے۔ مخلوق تو ایک بندے کی ایک وقت سنتا ہے، یہ مخلوق ہے نا، سب کچھ ایک بندے کی ایک ٹائم پہ سنتی ہے۔ خالق اربوں خربوں مخلوقات کی ہمہ وقت سنتی۔ تو یہ توحید اور عقل اور شعور کو اجاگر کرنے والی بات اسی معراج کے واقعے سے سمجھ میں آتی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا آسمانوں پر، پھر اسے تحفہ عطا فرمایا۔ پھر کچھ احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروایا گیا، پھر آپ نے اور بہت ساری احادیث ہیں تو ان کا خلاصہ سا میں بیان کر دوں 5 منٹ میں۔ آپ نے فرمایا کہ مررت بقوم، معراج کی اللہ رب العزت نے جب بہت سارے نشانیاں دکھائیں، جنت اور جہنم دکھائی، اور یہ معراج کا سفر روحانی اور جسمانی دونوں طور پر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدات کیے وہ اپنی امت کو بتائے۔ فرمایا جب مجھے اللہ نے معراج کروایا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک قوم تھی، ان کے ناخن بڑے بڑے تھے، اور وہ تانبے کے ناخن تھے، جس طرح آج کل ہماری بہنیں اور بیٹیاں رکھتی ہیں بڑے بڑے ناخن، ایسے تانبے کے ناخن تھے، اور وہ اس ناخنوں سے اپنے چہروں کی گوشت کو نوچ رہے تھے، اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ سوچیں وہ چہرہ کہ جہاں ایک داغ اور ایک پمپل ہو تو پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ بھائی چہرے پہ داغ لگ گیا ہے، تو لوگ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو زخمی کر کے خون آلود کرے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بدبخت کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں یاکلون لحوم الناس، جن کی عادت تھی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، انہیں میٹھا لگتا تھا یہ گوشت، یہ سب کی غیبت کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ یقعون فی اعراضہم، ان کی عزتوں کے درپے ہوتے تھے، ہمہ وقت کسی نہ کسی کی عزت کو اچھال رہے ہوتے تھے، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے پردے اتار رہے ہوتے تھے۔ ہم سب گناہگار ہیں اور بد کردار بھی ہیں، سیاہکار بھی ہیں، لیکن ہمیں زیبا نہیں دیتا کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی بہنوں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی برائیوں کا تذکرہ کریں، کیونکہ برائیاں پھر کس میں نہیں ہوتی؟ سب میں برائیاں ہوتی ہیں۔ اپنے پر نظر رکھیں، اپنے آپ پر نظر رکھیں، اپنے گریبان پر نظر رکھیں، اور جب بات کرنے کو دل کرے تو فوراً کہیں یار گناہگار تو میں بھی ہوں،
تو میں کیسے بتاؤں کہ یہ گناہ گار ہیں؟ اب یہ گناہ گار ہیں تو کس کے گناہ گار ہیں؟ اللہ کے گناہ گار ہیں، میرا تو نہیں کچھ لینا دینا۔ اللہ چاہے انہیں معاف فرما دے، اللہ چاہے نہ معاف فرمائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کی چغلیاں لگاتے تھے، لوگوں کی بے عزتیاں کیا کرتے تھے ان کی پیٹھ کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے یہ ہونٹ جو ہیں آپ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا، الفاظ عجیب سے ہیں کہ خطباء من امتی کا، یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یأمرون الناس، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو جب اصل حالت میں دیکھا تھا، جب وہ اپنی اصل ڈیوٹی پر تھے، مجھ پر وحی لے کر آئے تھے پہلی بار، اور آ کر جب انہوں نے مجھ پر وحی نازل کی تھی تو وہ 600 پروں پر تھے، 600 پر، اور پورے آسمان کے چاروں افق پر چھا گئے تھے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی اصل جسامت ہے اور ان کی رونق ہے۔ لیکن میں نے جب وہ سدرۃ المنتہا پر اللہ کے دربار میں جیسے جیسے وہ قریب ہوتے چلے گئے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایسے کانپ رہے تھے جیسا کہ پرانا ٹاٹ ہوتا ہے نا، ٹاٹ پرانا سا کپڑا، پرانی بوری کا کپڑا کیسے ہواؤں میں ہلتا ہے، ایسے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف سے کانپ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ ہم اللہ رب العزت کے دربار کے قریب پہنچے، کیا عظمت ہے ان کی، کیا شان ہے، کیا ان کی طاقت اور جسامت ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ کانپتے ہیں پرانی پھٹی ہوئی ٹاٹ کی مانند۔ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے آدمی کے اندر تقوی، نیکی اور علم بڑھتا چلا جائے اس کے اوپر اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ اپنی نیکی، اپنے تقوی، اپنے علم کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کہ اللہ کا قرب اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ پھر اللہ سے زیادہ ڈرنے لگ جائے، اور اللہ کی دوری اس بات کی علامت ہے کہ وہ بے خوف ہوتا چلا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے، میں اس کو پورا کر لیتا ہوں موضوع کو، کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تھا، اللہ کا دیدار فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نہیں، رأیت نوراً، میں نے اللہ کا نور دیکھا تھا۔ وہ نور جو 70,000 نور کے پردے ہیں اللہ رب العزت کے، اسے دیکھا تھا۔ مطلب اللہ رب العزت کا دیدار آدمی دنیا کی آنکھوں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں صبح بیت اللہ کے اندر تھا، اللہ کے گھر میں، یہ بیت اللہ میں تھا، تو مجھے ڈر تھا کہ قریش کے لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قریش کے لوگ، آپ سمجھے، پرانے واقعے کی طرف واپس آ جائیں، واپس ادھر آ جائیں، کہ قریش کے لوگوں کی تو عادت تھی کہ وہ تو ہر بات پہ کہکا لگا کر ہنستے تھے، اتنے بڑے معجزے کو وہ کیسے مان جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب یہ بات کی تو پھر مجھے کہا گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی دن میں گئے اور واپس بھی آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آئندہ جمعے کو کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر ابوبکر صدیق کی صداقت کا تذکرہ بھی ہے، اہل ایمان کے مضبوط علامتوں اور مضبوط کردار کا تذکرہ بھی ہے، انکار کرنے والوں کی سازشوں کا تذکرہ بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھر اور بھی بہت ساری ہیں، تو اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے ہم آئندہ جمعہ کر لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے سنایا مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده